الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین کرام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. اتوار کے دن سے اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پیدائش کی شروعات کی. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کو مکمل کیا. یہ زمین جس پر ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے ان 6 دنوں کے اندر پیدا کیا. اور آج کے دن یعنی 6 دن، جمعے کے دن، اللہ رب العالمین نے دن کے آخری وقت میں، عصر کے بعد کے وقت میں آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے کچھ حقوق، آدم علیہ السلام کی پیٹ سے ان کی ساری ضروریت جو آدم علیہ السلام کی اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، ان ساری اولادوں کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالا. چھوٹے چھوٹے چونٹیوں کی شکل میں لوگ اللہ کے سامنے موجود تھے. سب کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالا. اور نکالنے کے بعد اللہ نے لوگوں سے پوچھا، جس میں ہم اور آپ بھی موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا بچہ وہاں موجود تھا. اللہ نے پوچھا تھا، الستو بربکم، اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا. ہم اور آپ بھی اس میں موجود تھے جنہوں نے جواب دیا تھا. ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں. ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے سب کو جھکایا جائے. اے اللہ تو تنہا اس لائق ہے کہ جس سے ہم دعائیں مانگے، جس کے لیے نذرانے چڑھائیں، جس کے آگے چڑھاوے چڑھائیں، جس کے نام سے ہم قربانی کریں. ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تو تنہا ہے جو عبادت کے لائق ہے. تیرے علاوہ جو بھی ہے، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، پیر ہو، ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ رب العالمین. ہم سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا. آدم علیہ السلام کے بعد لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے. یہ وعدہ جو ہم اور آپ نے اور سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اس وعدے پر لوگ ڈٹے رہے، صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. حضرت ابن عباس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک، ہزاروں سال تک لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے. اس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے، لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی. لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت شروع کر دی. وہ امت جو کبھی ایک ہوا کرتی تھی، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتی تھی، سارے لوگ جو دنیا میں موجود تھے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ یہ امت 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک طرف وہ لوگ ہو گئے جو موحدین تھے، جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہو گئے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے. جب لوگوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے رسول بھیجے. نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا. جس وقت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا اس وقت وہ قوم 5 بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، جن کا نام بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. ود،
سعا، یغوث، یعوق، نصر، 5 بزرگ تھے جن بزرگوں کے لوگوں نے مورتیاں بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی. یعنی لوگ جو وعدہ اللہ سے کر کر آئے تھے اس وعدے کو بھول چکے تھے. لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو تنہا عبادت کے لائق ہے، اس وعدے کو لوگوں نے بھلا دیا تھا اور بزرگوں کی عبادت شروع کر دی تھی. وہ وعدہ جو اللہ سے کر کے آئے تھے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام کی بات لوگوں نے نہیں مانی. کچھ گنے چنے لوگ تھے جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو مانا. نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ نے عذاب بھیجا، ساری دنیا ختم کر دی گئی. صرف وہ لوگ جو کشتی میں موجود تھے وہی باقی رہے. سارے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے سب کو ختم کر دیا گیا. صرف اللہ کی عبادت کرنے والے دنیا میں رہ گئے. یعنی یہ امت پھر سے ایک ہو گئی. پھر سے دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرنے والے زندہ تھے. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ یہ دنیا پلی بڑھی آگے بڑھتی رہی، زمانہ گزرتا رہا اور لوگ وعدہ بھولتے چلے. اللہ نے وعدہ یاد دلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسحاق علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، یعقوب، یوسف اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا. سب کا ایک ہی مقصد تھا. اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجا ہے. دنیا کے اندر جہاں بھی آبادی پائی جاتی ہے، جہاں بھی انسان رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے ہر قوم کے اندر رسول کو بھیجا ہے. رسول نے آ کر کیا کیا؟ وہی وعدہ جو لوگ اللہ سے کر کر آئے تھے، جس وعدے کو لوگ بھلا چکے تھے، اس وعدے کو یاد دلایا رسولوں نے. دنیا میں آ کر رسولوں نے کہا اعبدوا اللہ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. صرف اور صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. وہ وعدہ جو لوگ بھلا چکے تھے، جو اللہ کے سامنے کر آئے تھے، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے. اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تو کیا دعوت لے کر آئے، لوگوں کو کیا بتایا؟ آنے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک ہی اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ. وہی دعوت جو سارے رسول لے کر آئے، وہی وعدہ جو ہم اور آپ اللہ سے کر آئے تھے، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آئے اور لوگوں کو وعدہ یاد دلایا. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو خوشخبری بھی کہا کہ اگر تم اپنے وعدے کو یاد رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک دوسرے حدیث میں ہے تملکون العرب والعجم کہ تم ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. میرے عزیزو، یہ اللہ کے رسول کا کوئی چناوی جملہ نہیں تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. کوئی جھوٹا وعدہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک سچا وعدہ تھا. جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا انہوں نے دیکھا کہ یہ وعدہ حرف بحرف پورا ہوا. جب اللہ کے رسول نے اس کلمے کی دعوت دی، لوگوں کو وعدہ یاد دلایا تھا، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، تو اللہ کے رسول تنہا تھا. کوئی دوسرا اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں تھا. لوگوں کو اللہ کے رسول نے کلمے کی دعوت دی. اور آپ یاد رکھیں کہ صرف 23 سال کے اندر، اس میں سے 13 سال اللہ کے رسول نے مظلومی کی حالت میں مکہ میں گزارے اور صرف 10 سال مدینہ میں گزارے. ان 23 سالوں کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا تھا، جو تنہا اٹھا تھا، 23 سال کے اندر پورے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی. جزیرۃ العرب سعودی عرب کا نام نہیں ہے. سعودی عرب تو چھوٹا سا ہے. جزیرۃ العرب کے اندر اور دوسرے ممالک بھی آتے ہیں، یمن، عمان، بحرین، قطر، کویت، سارے ممالک جزیرۃ العرب کے اندر آتے ہیں. صرف 23 سال کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اور پھر جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لوگوں نے پکڑے رکھا، لا الہ الا اللہ پر عمل کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عمر کی خلافت کے ختم ہونے تک، اللہ کے رسول کی وفات کے صرف 12 سال بعد تک مسلمانوں کی حکومت اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو ختم کر چکی تھی، جو کسریٰ کے نام سے جانی جاتی تھی اور قیصر کے نام سے.
ایران اور عراق کا علاقہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہاں پر کبھی کسرا کی حکومت ہوا کرتی تھی جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، جیسا کہ ہم آج کل امریکہ کو جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے صرف 12-13 سال کے اندر اس پوری حکومت کو ملیا بیچ کر دیا۔ ایران کا کہیں نام و نشان نہیں بچا، سب جگہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا ہوتا۔ اور وہ قیصر جو دوسری سپر پاور اس زمانے میں موجود تھی کہ جس کی حکومت ملک شام اور ملک شام کا علاقہ جو فلسطین اور لبنان وغیرہ کا علاقہ ہے، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ مصر، لیبیا اور افریقہ کے سارے شمالی افریقہ کے ممالک مسلمانوں کی حکومت کے اندر آ گئے صرف 13 سال کے اندر، اس لیے کہ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگ پھر سے کلمے کو بھول گئے۔ یہ امت جو ایک تھی، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، مختلف فرقوں میں بٹ گئی، لا الہ الا اللہ کو بھول گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة۔ کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ وہ فرقے جن میں یہودی تقسیم ہوئے تھے آج بھی موجود ہیں۔ کوئی سامریون اپنے آپ کو کہتا ہے، کوئی تلمودی اپنے آپ کا نام رکھتا ہے، کوئی صدوقیون کے نام سے جانا جاتا ہے، کوئی قصیدیم ہے، کوئی 71 فرقے جو اللہ کے رسول نے بتلائے تھے آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اسرائیل نام کے ملک کے اندر بسے ہوئے ہیں، وہ ملک جو مسلمانوں کی سرزمین پر ناحق بسا ہوا ہے، جو فلسطین پر قبضہ کر کے بنا ہے، اسرائیل نام کا ملک، اس میں یہ فرقے موجود ہیں اور یہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو اپنے دین کا پیشوا اور اپنے دین کا ماننے والا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح عیسائی کی فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور اللہ کے رسول نے سچ کہا، عیسائی یقیناً 72 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کیتھولک ہے، کوئی آرتھوڈکس ہے، کوئی پروٹسٹنٹ ہے، کوئی آرمن ہے، اپنے مختلف ناموں سے عیسائی جانے جاتے ہیں۔ یہ مختلف فرقے یورپ کے ممالک اور امریکہ کے اندر آج بھی موجود ہیں، ہندوستان کے اندر بھی عیسائی پائے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ امت جو لا الہ الا اللہ کہتی ہے، جو ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہے، ایک اللہ کے آگے سر جھکاتی ہے، یہ امت بھی فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، انہیں غم لاحق ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے جن میں یہ امت بٹے گی، یہ سب جہنمی ہیں، ان میں سے بس ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کو کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے؟ ہمیں تو جنت والے فرقے کی فکر ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہی الجماعہ، کہ وہ فرقہ ہے جس پر صحابہ کی جماعت قائم ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ فرقہ جنتی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ فرقہ جنتی ہوگا، اور باقی سارے فرقے جہنم کا ایندھن ہوگا۔ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس راستے پر چلتے ہیں؟ کون سا راستہ تھا صحابہ کرام کا کہ جس پر وہ چلتے تھے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کے سامنے ایک یا دو مثالیں پیش کروں گا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اسلام پر چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہوا کرتا۔ جس خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ فلسطین کے اندر بیت المقدس ہوا کرتا تھا، اسی کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں جانے کے بعد بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس فلسطین کے اندر ہی رہا، مکہ قبلہ نہیں تھا۔ 16 یا 17 مہینوں کے بعد اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور بتایا کہ اب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا ہے، اب بیت المقدس نہیں، مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ مدینہ کے اندر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ سے خانہ کعبہ دکن کی طرف پڑتا ہے، یعنی ہمارے یہاں سے قبلہ پچھم کی طرف ہے، آپ مدینہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ قبلہ دکن کی طرف ہے، مکہ دکن کی طرف ہے، اور جو بیت المقدس مسلمانوں کا پرانا قبلہ تھا وہ اتر کی جہت میں ہے، یعنی دونوں اپوزٹ ہیں، ایک دکن میں ہے دوسرا اتر میں۔ جب اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا کہ لوگوں تمہارا قبلہ چینج ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دکن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، یعنی مکہ کی طرف۔
کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز مکمل کی، باہر گئے، پاس کی مسجد میں جا کر دیکھا کہ لوگ ابھی تک اتر کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان صحابی نے اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں قبلہ چینج ہو چکا ہے، قبلہ بدل چکا ہے، اب قبلہ اتر نہیں، بیت المقدس نہیں، مکہ ہو چکا۔ جس وقت نماز پڑھنے والے صحابہ کرام کی کانوں تک یہ آواز پہنچی تھی، اس وقت وہ رکوع کی حالت میں، کس حالت میں تھے؟ رکوع کی حالت میں نماز ادا کریں۔ ذرا سوچیں صحابہ کرام نے کیا کیا ہوگا کہ جب یہ اعلان سنا ہوگا، اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا ہوگا کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، تو کیا یہ کہا ہوگا کہ اس نماز کو تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ لیتے ہیں، اگلی نماز کو مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے، یا اس رکعت کو پورا کر لیتے ہیں، اگلی رکعت کو مکہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے؟ یا یہ سوچا ہو کہ رکوع سے اٹھ کر قبلہ چینج کر دیں گے؟ میرے عزیزوں، جب صحابہ کے کان میں اللہ کے رسول کا فرمان پہنچا کہ لوگوں قبلہ چینج ہو چکا، تو انہوں نے لمحہ بھر کی دیری نہیں کی، ایک سیکنڈ کی بھی دیری نہیں کی، رکوع کی حالت ہی میں اپنے قبلے کو چینج کر لیا اور بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا تو انہوں نے اس پر عمل کرنے میں لمحہ بھر کی دیری نہیں کی۔ شراب جو آج حرام ہے، اللہ رب العالمین نے بھی شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ شراب حلال ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے، پلایا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر بھی ہجرت کر کے آنے کے بعد شراب حلال تھی۔ حضرت انس بن مالک کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبدالرحمن بن عوف کے گھر لوگوں کے پیالوں میں شراب دے رہا تھا، لوگوں کو میں شراب پلا رہا تھا، شراب کا جام پلا رہا تھا، شراب کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ شراب پی رہے تھے کہ ہم نے باہر سے ایک آواز سنی، کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب شراب حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب، جوا وغیرہ یہ سب شیطانی کام ہے، ان سب کو چھوڑ دو۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، ایک رسول بھیج دیا مہینے میں مدینہ کی گلیوں میں آواز لگانے کے لیے کہ جو لوگوں کو بتائے کہ اب سے شراب حرام ہو گئی ہے، شراب کا پینا جائز نہیں ہے۔ وہ ایلچی اللہ کے رسول کا مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، عبدالرحمن بن عوف کے گھر کے سامنے سے بھی گزرا اور اس نے آواز لگائی کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ ذرا سوچیں وہ صحابہ جو بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ شراب جو اسٹاک ہمارے گھر میں جمع ہے، شراب کا اسٹاک لوگ جمع رکھتے تھے کیونکہ شراب بنانی ہوتی تھی، شراب کا جو اسٹاک جمع ہے، جو گھر میں 4-5 مٹکے شراب کے موجود ہیں، ایسا کرتے ہیں انہیں ختم کر لیتے ہیں، آگے سے شراب نہیں بنائیں گے؟ یا یہ سوچا ہو کہ شراب کا جو پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اس پیالے کو پی لیتا ہوں، آگے سے نہیں پیوں گا کیونکہ شراب حرام ہو گئی ہے؟ یہ سوچا ہو کہ شراب کا جو گھونٹ میرے منہ کے اندر ہے اس کو پی لیتا ہوں، نیا گھونٹ نہیں لوں گا؟ کیا صحابہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے اور وہ شراب پیے؟ یقیناً ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ جب ایک اگلا سا مسلمان نہیں کر سکتا تو صحابہ کرام ہدایت کیسا کرتے؟ صحابہ کرام نے وہ گھونٹ جو شراب کا منہ کے اندر تھا اسے حلق کے اندر لے جانا گوارا نہیں کیا کیونکہ شراب حرام ہو گئی ہے، انہوں نے اس شراب کو منہ سے باہر نکال دیا۔ اللہ کے رسول نے جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان کیا تو یہ بھی بتلایا کہ شراب پینا حرام، شراب پلانا حرام، شراب کسی کے پیالے میں انیلنا حرام، شراب خریدنا حرام، شراب بیچنا حرام، کسی کے لیے شراب سپلائی کرنا حرام، شراب کی سپلائی میں، شراب پلانے میں جس طریقے سے بھی کوئی مدد ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ سب طریقے حرام کے ہیں، وہ کمائی حرام کی ہے، وہ کھانا پینا حرام کا ہے۔ اللہ کے رسول نے شراب کے تمام دروازے بند کر دیے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب شراب کے حکم کا فرمان نازل ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی،
جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہے ایسے شراب بہ رہی تھی، کیونکہ اب جو شراب کا اسٹاک گھر کے اندر جمع ہے اس کا کوئی معنی نہیں رہ گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ حرام ہے، اسے نالیوں میں بہنا ہے، اسے بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اسے صفائی کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی کو گفٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ پانی میں بہا دی گئی، نالیوں میں بہا دی گئی۔ اس صحابہ کرام کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول کا اللہ رب العالمین کا فرمان آیا تو انہوں نے منہ کے اندر کی شراب باہر نکالی۔ غزوہ خیبر کا موقع، مسلمان بھوک سے تڑپ رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، مدینہ سے 90-100 کلومیٹر کی دوری پر خیبر مسلمان جنگ کرنے گئے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، سواری کے جانور بچے تھے تو اونٹ اور گدھے موجود تھے۔ جب بھوک سے مسلمانوں کا برا حال ہو گیا تو صحابہ کرام نے اپنے وہ جانور جو سواری کے تھے، وہ گدھے جو ان کے پاس موجود تھے، انہیں ذبح کر دیا۔ گدھا کھانا اس وقت تک حلال تھا، حرام نہیں تھا۔ لوگوں نے اپنے گدھوں کو ذبح کر دیا اور ان کے گوشت کو ہانڈیوں میں بھر کر سوروں پر چڑھا دیا، گوشت پکنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول تک خبر پہنچی کہ لوگوں نے اپنے سواری کے جانور کو قربان کر دیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا ایک ایسی بھیجا، لوگوں میں اعلان کرنے والا ایک شخص بھیج دیا، جس نے آ کر لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گدھا کھانا حرام ہو چکا ہے، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہو چکا ہے۔ لوگوں کے کانوں تک یہ آواز آئی، لوگوں کا بھوک سے برا حال تھا، اتنا برا حال تھا کہ لوگوں نے اپنے واپسی کی سواری کے جو جانور تھے انہیں بھی ذبح کر ڈالا تھا زندہ رہنے کے لیے، بھوک سے اتنا برا حال تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کانوں تک پہنچا کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہو چکا ہے، تو لوگوں نے اپنی وہ ہانڈیاں جو چولہوں پر چڑھی ہوئی تھی ان ہانڈیوں کو پلٹ دیا، اس گوشت میں سے ایک روٹی کھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، یہ صحابہ کرام تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان پہنچتا تھا تو اس پر وہ اسی لمحے عمل کیا کرتے تھے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لمحے اور ایک پل کی بھی تاخیر گوارا نہیں کرتے۔ میں نے یہ واقعات آپ کو یوں ہی نہیں سنا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جب کہا تھا کہ وہ ایک اکیلا چلنے ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، تو اس بات کا کوئی مطلب تھا۔ یہ واقعی جو میں نے صحابہ کرام کی زندگی کے آپ کو سنائے ہیں، یہ بتلانے کے لیے سنائے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ، یہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے رسول پر عمل کیا کرتے تھے، جس طریقے سے جب ان کے پاس اللہ رب العالمین کا کوئی فرمان پہنچتا تھا تو اپنا تن من دھن لگا کر اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا کتنے لاکھوں کا، کتنے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کا فرمان آ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا تو اس پر عمل کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اکیلا فرقہ جنتی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، اور جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر نہیں چلے گا اس کا جنت سے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم میں تیار کر رکھی۔ ہم اپنے بیگانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا میں ایسا کون سا مسلمان ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ دنیا میں ایسا کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سود اور بیاج کا کاروبار حرام ہے، سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام ہے؟ وہ بینکیں جو سودی کاروبار کرتی ہیں ان بینکوں میں لین دین صحیح نہیں ہے اگر آپ سود بھی لیتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ کسی اگر کوئی سود پر پیسے لے رہا ہے تو سیدھے گواہ بننا بھی حرام ہے؟ لیکن ہم اپنے چند روپے کے خسارے کے لیے اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، جہنم تو کسی اور کے لیے تیار کی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ صحابہ کا طریقہ میں نے آپ کو بھی بتلایا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی حکم سن لیا تو اس پر فوراً عمل کیا، یہ نہیں سوچا کہ ہمارا وہ گوشت جو ہانڈیوں کے اندر موجود ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس کو کھا لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کریں گے، بلکہ انہوں نے اس گوشت کو، اس خسارے کو، اس نقصان کو برداشت کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نشہ کرنے والی چیزوں کا استعمال حرام ہے؟
کون سا مسلمان ہے جس کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسکر کثیرہ وقلیلہ حرام، کہ ہر وہ چیز جس کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہو اس کی چھوٹی مقدار کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک گلاس شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے اور ایک ڈھکن یا ایک بوند شراب کے پینے سے نشہ نہیں ہوتا، تو بھی ایک بوند شراب کا پینا حرام ہے، کیونکہ شراب کے ایک گلاس پینے سے نشہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس شراب کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ اگر تمباکو پیٹ بھر کے کھانے سے نشہ ہوتا ہے، تمباکو انسان ایک پلیٹ آدھا کلو پاؤ بھر تمباکو کھا لے، اگر اس کے کھانے سے نشہ ہوتا ہے تو چٹکی بھر تمباکو کھانا بھی حرام ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس بات کو نہیں سمجھتا کہ بیڑی سگریٹ ان کے اندر تمباکو پایا جاتا ہے؟ یہ وہی تمباکو ہے کہ اگر اس تمباکو کو آپ 1 کلو کھا لیں، پلیٹ بھر کر یا پیٹ بھر کے تمباکو کھا لیں، تو آپ کی عقل آپ کے حوالے نہیں رہے گی، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ تو جب پیٹ بھر کر تمباکو کھانے سے نشہ ہوتا ہے تو بیڑی کے اندر جو ایک چٹکی تمباکو استعمال ہوا ہے اس بیڑی کا پینا بھی حرام ہے۔ کہ ہم اپنے گریبانوں میں ساتھ نہیں دیتے کہ ہمارے سامنے حدیثیں آتی ہیں اور آ کر چلی جاتی ہیں، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو مسلمانوں اور کافروں میں فرق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ہم میں سے کون سا ایسا شخص نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ اس کے بعد ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، کتنی نمازیں ہیں جو ہماری قضا ہو رہی ہیں، کتنی ایسی نمازیں ہیں جن میں ہم مسجدوں کے اندر آتے ہی نہیں ہیں، اذان ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان ہوئی بھی اور ختم بھی ہو گئی، لوگ نماز پڑھ کر مسجدوں سے آ بھی گئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی وہ ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، باقی سب تو جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح سمجھ، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وہ فرقہ جو تنہا جنت میں جانے والا ہے، اس فرقے میں اللہ رب العالمین ساری دنیا کے مسلمانوں کو شامل کر دے، مسلمان پھر سے لا الہ الا اللہ پر ویسے ہی عمل کرے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کیا تھا۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر کہ جس کے لیے ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو اسی سیدھے راستے پر چلائے یہاں تک کہ ہم سب جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو غریب اور جو بے لاچار و مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقبول ہے اللہ رب العالمین کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔